بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اے پی سائنس پڑھیں گے، EVS 3rd to 5th انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ جنرل سائنس، ہمارے اطراف پائے جانے والے پودے بڑے اور مضبوط تنے والے پودے کہلاتے ہیں۔ درخت، مثال برگد، املی سخت تنے والے چھوٹے پودے کہلاتے ہیں۔ جھاڑیاں، شربس، مثلاً گلاب، کڑہل۔ بہت چھوٹے پودے جن کے تنے سبز اور نرم ہوتے ہیں پودوں کو ہربس کہتے ہیں، مثلاً تلسی، گیہوں۔ پودے جو کسی سہارے سے چڑھنے والے پودے کلمبرز کہتے ہیں، مثلاً انگور، کریلا۔ پودے جو زمین پر پھیلنے والے پودے کریپرز کہتے ہیں، مثلاً تربوزہ، کدو۔ ادویات کی تیاری میں یہ پتے استعمال کیے جاتے ہیں، نیم اور تلسی۔ اس کے پتوں سے پلیٹ اور پیالی وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ موز، برگد اور سال۔ ہمارے اطراف و اکناف پائے جانے والے جانور، بری جانوروں کی مثالیں: گائے، کتا، بلی، مرغی۔ آبی جانوروں کو ان کے یہ اعضاء زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ کشتی نما جسم پر دم گل پھڑے۔ جل تھلیوں کو ان کے یہ اعضاء خشکی اور تری میں زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں۔ نم جلد، جالدار پیر، مضبوط پچھلے جوڑ۔ رہائش گاہیں، پگا کو پین میں رہتا ہے، ہینا کو کوپ میں، ہارس کو سٹیبل، ڈاگ کینل۔ برڈ کو نیسٹ میں رہتے، منکی کو ٹری، لائن ڈین۔ سنیک اینڈ ریٹ کو ہولز میں رہتے ہیں۔ سبزی خور، گائے، بیل، گھوڑا، یہ سب کو سبزی خور۔ گوشت خورا کو شیر، لومڑی، مگرمچھ، ببر وغیرہ۔ ہمہ خور، ریچھ، کوا، بندر، کتا وغیرہ۔ شہد کی مکھیوں اور تتلیوں کی غذا ہوتی ہے پھولوں کا رس۔ گدھا، لومڑی جیسے جانور مردہ جانوروں کو کھاتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں خاکروب۔ جانوروں اور ان کی آوازیں: کتا بھونکتا ہے، بلی میاؤ 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 کرتی ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، جھینگا چرپنگ کرتا ہے، کوئل چہچہانا کوکنا، بکری میاں 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 کرنا، گدھا ڈھنچوں ڈھنچوں کرنا، خنزیر خراہٹ، گھوڑا ہنہنانا۔ ہمارے جسم کو اتنے حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہمارے جسم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: سر، دھڑ، بازو۔ پوشیدہ اعضاء، پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں؟ سینہ، ہونٹ، شریان، پیروں کے درمیان۔ ایسا چھونا، ٹچ، جس سے ڈر، خوف، گھبراہٹ یا شرمندگی کا احساس ہو اور کوئی شخص ہمارے پوشیدہ اعضاء کو چھوتا ہے تو وہ ہے بیڈ ٹچ۔ ہنگامی حالات میں قومی سطح پر بچوں کی پرواہ اور حفاظت کے لیے 24/7 اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 10، 9، 8 کر کے یاد رکھیں۔ غذا، صحت۔ پودے کا سب سے زیادہ مخفی حصہ ہے پتا۔ ان پھولوں کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے: پھول گوبھی، موز کا پھول، لونگ، زعفران وغیرہ۔ فنجی جو مخلوقات سے بھری ہوتی ہے: مشروم۔ پھل جن کے بطور ترکاری استعمال کیا جاتا ہے: ٹماٹر، ککڑی۔ پکوان کا تیل، اس سے حاصل کیا جاتا ہے: مونگ پھلی سے تل، رائی، زیتون، سورج مکھی وغیرہ۔ پکانے کے مختلف طریقے یہ ہیں: ابالنا، تلنا، بھوننا، بھاپ دینا۔ خاندان، والد سے تعلق رکھنے والا خاندان۔ میٹریل فیملی ممبرز، مادرانہ افراد خاندان۔ والدہ سے کو میٹرنل خاندان۔ والد سے تعلق رکھنے والا افراد خاندان کو پیرنٹل فیملی ممبر کا تو پدری افراد خاندان۔ ماں باپ اور ان کے بچوں پر مشتمل خاندان، نیوکلیئر فیملی۔
انفرادی یا چھوٹا خاندان، ماں باپ اور ان کے بچے، دادا دادی، چاچا چاچی، پھپھا پھوپھی، ماموں ممانی اور ان کے بچوں پر مشتمل خاندان مشترکہ خاندان ہے۔ واحد سرپرست خاندان، سنگل پیرنٹ فیملی، والد یا والدہ کی سرپرستی میں چلنے والا خاندان ہے۔ دادا دادی یا نانا نانی کا خاندان، گرینڈ پیرنٹ فیملی، ماں باپ کی غیر موجودگی میں ان کی نگرانی میں چلنے والا خاندان۔ ماں پر منحصر خاندان، مدر ڈیپینڈ فیملی، والد کی بیماری کی وجہ سے والدہ کی سرپرستی میں رہنے والا خاندان۔ سبز دنیا، میدانی علاقوں میں اگنے والے پودوں کی مثال، برگد، پیپل، آم، املی، جام وغیرہ۔ پہاڑی علاقوں میں اگنے والے پودے، سنوبر، پائن، شاہ بلوط۔ صحرائی پودے جو اپنے تنے میں پانی کو ذخیرہ کر کے استعمال کرتے ہیں، کیکٹس، بیرل کیکٹس، گولڈن بیرل کیکٹس۔ پانی پر آزادانہ تیرنے والے پودے، ڈک ویڈ، واٹر ہائسنتھ۔ پودے جن کی جڑیں تالاب کی تہہ سے جڑے ہوتی ہیں، واٹر للی، کنول۔ پانی کے اندر اگنے والے پودے، ہائیڈرلا، ٹیپ گراس۔ دلدلی علاقوں میں اگنے والے پودے، مینگرووز۔ غذا کے طور پر استعمال ہونے والی جڑیں ہیں، گاجر، چقندر، مولی۔ آبی پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں، نرم اور سپنجی ہوتی۔ موسم گرما میں دروازے، کھڑکیوں پر اور کولرز میں ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خشکی جڑیں، کیمل گراس۔ اس کی جڑوں کو خوشبودار تیل اور کیڑا مار اشیاء کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو گھاس، لیمن گراس۔ جڑوں کی دو اقسام یہ ہیں، اصل جڑ، ریشہ دار جڑ۔ پھول کا رنگین حصہ یہ کہلاتا ہے پنکھڑی، پیٹل۔ پھول کے مختلف حصے یہ ہیں، پھول پتیاں، سیپلز، پنکھڑیاں، پیٹلز، زر ریشے، سٹامن، مادہ گند، پسٹل۔ ادویات میں ان پھولوں کو استعمال کیا جاتا ہے، گڑھیل، نیم، تلسی۔ ادویاتی خصوصیات رکھنے والے پھل ہیں، لیموں، نیم اور آملہ۔ بالوں کی صفائی کے لیے استعمال کیے جانے والے پھل ہیں، سکاکائی اور ریٹھے۔ پودے اپنی غذا خود تیار کرنے کا عمل کہلاتا ہے۔ شعاعی ترکیب، ہمارے اطراف و اکناف پائے جانے والے جانور جن کے کان نظر نہیں آتے اور جلد پر بال غیر موجود ہوتے ہیں، بیضاضا، اوویپیرس۔ جانور جن کے بیرونی کان ہوتے ہیں اور جلد پر بال پائے جاتے ہیں، راست طور پر بچہ پیدا کرتے ہیں، بچہ زا، ویویپیرس۔ ڈالفن ہوتی ہیں، بچہ زا اور پستانیہ کا تو ڈالفن بچہ بھی پیدا کرتی ہے اور اس کو دودھ بھی پلاتی۔ عام طور پر پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، نر پرندے۔ کوا اپنے گھونسلے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے، کاڑیاں اور سوکھے پتے۔ ویور برڈ اپنے گھونسلے کو اس سے بناتا ہے، گھاس، پتے، ڈالیاں اور جڑ۔ پرندہ جو پتوں کو آپس میں سل کر گھونسلہ بناتا ہے، ٹائلر برڈ۔ یہ ایزی ہے، دیکھو، پرندہ جو پتوں کو آپس میں سل کر، سیتا اسکوسا، ٹائلر برڈ۔ پہاڑوں کی چٹانوں پر، اونچے درختوں پر لمبی کاڑیاں، گھاس اور پودوں کی ڈنٹل کی مدد سے گھونسلے بنانے والا پرندہ چیل ہے۔ لمبا سفر طے کرنے والے پرندے اس طرح اڑتے ہیں، وی شکل میں۔ ہر پرندے اپنے آگے والے پرندے سے تھوڑی سی اونچائی پر ہوتے ہیں، اس سے یہ وی شکل سے کئی تو پرندے ایسا جاتے رہتے سو ان کی توانائی کو یہ کر لینے کے واسطے، برقرار رکھنے کے واسطے۔ چونٹیوں کی کالونی میں پائے جانے والے چونٹیاں، نر چونٹی، مزدور چونٹی اور رانی چونٹی۔ شہد کی مکھیاں دیگر مکھیوں کو اس کے ذریعے پالتی ہیں، لاروا۔ کسی جھنڈ میں ہاتھیوں کی تعداد ہوتی ہے، دستہ 12 اور عمر میں بڑی
اور بڑی عمر کی ہتھنی رہبری کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کو بڑی عمر کی ہتھنی کرتی کہتے ہیں۔ حسی اعضاء، 5 حسی اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، ناک، زبان، جلد۔ یہ اعضاء مختلف مہیج کو رد عمل ظاہر کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ حسی اعضاء کو مختلف مہیج کو رد عمل ظاہر کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے کے دوران آنکھوں اور کتاب کے درمیان کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے 30 سمر۔ ٹی وی کم از کم اتنے فاصلے سے دیکھنا چاہیے 6 فیٹ۔ نابینا لوگوں کی طرز تحریر کا طریقہ کہلاتا ہے برائلی اسکرپٹ۔ دوسرے حشرات کے بمقابل ان کے 5 آنکھ پائے جاتے ہیں 5 آنکھ ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی۔ ان جانوروں کی قوت بصارت اچھی ہوتی ہے تو ان کو اچھا دستے کہتے، بصارت اچھی ہوتی کہتے۔ چیل، گدھا۔ اندھیرے میں بھی یہ جاندار صاف طور پر دیکھ سکتا ہے۔ الو، ان کی قوت شامہ سینس آف اسمیل تیز ہوتی ہے۔ کتا، بلی۔ یہ جاندار 3 کلومیٹر کی دوری سے بھی پانی کو سونگھ لیتا ہے۔ ہاتھی۔ کان کا نازک حصہ جو آوازوں کو سننے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ تبلی، جھلی۔ شباش، نکٹرنل جانور جیسے الو، چمگادڑ وغیرہ میں یہ حس نہایت تیز ہوتی ہے۔ سمعی، آڈیٹری۔ سانپ اس کی مدد سے بو سونگھتا ہے۔ زبان۔ مینڈک، چھپکلی اور گرگٹ اس کی مدد سے اپنا شکار پکڑتے ہیں۔ زبان۔ مینڈک، چھپکلی اور گرگٹا کو زبان کی مدد سے اپنا شکار پکڑتے ہیں۔ تمام حسی اعضاء میں سب سے حساس حسی عضو ہے جلد۔ یہ جاندار اپنی جلد کی مدد سے تھوڑے فاصلے سے ہی اپنے دشمن کو محسوس کر سکتا ہے۔ سانپ۔ اس کے تحت معذور افراد کو مختلف طور پر قابل افراد کہا جاتا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی ایکٹ 2016 کے تحت معذور افراد کو مختلف طور پر قابل افراد کہا جاتا ہے۔ مشہور خاصہ جو مصنوعی پیر کی مدد سے رقص کرتی ہے۔ مشہور خاصہ جو مصنوعی پیر کی مدد سے رقص کرتی ہے یعنی ڈانس۔ سدھا رام چندرن ہے۔ پیدائش نابینا جو فلمی دنیا موسیقار میں امتیازی کامیابی حاصل کیا۔ رویندر جین ہے۔ ذاتی اعضاء کو چھونا یا دیکھنا، دکھانا یا بات کرنا ہوتا ہے۔ برا چھونا، بیڈ ٹچ ہے۔ آؤ سب مل کر کھائیں۔ پی ایم پوشن ابھیان کے تحت مدارس میں دوپہر کے کھانے کے تئیں دیے جانے والے غذائی اشیاء کی فہرست۔ دنہی سربراہ کی جانے والی اشیاء۔ پیر کے دن کو چاول، دال کا چار، انڈا سالن، چکی۔ منگل کے دن کو پلیہورا، ٹماٹر سالن، ابلا ہوا انڈا۔ بدھ ترکاری پلاؤ، آلو قورمہ، ابلا ہوا انڈا، چکی۔ جمعرات کھچڑی، ٹماٹر کی چٹنی، ابلا ہوا انڈا۔ جمعہ چاول، پتوالی دال، پتلی دال، ابلا ہوا انڈا اور چکی۔ ہفتہ چاول، سامبر، میٹھا، پونگل۔ پلاسٹک کے متبادل کے طور پر ان سے بنے پلیٹوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پلاسٹک کے بدلہ کو اس سے یہ یوز کرے تو ہماری صحت اچھی ہوتی۔ برگد، بادام، مدوگا۔ غذائی اشیاء کو محفوظ کرنے کے طریقے کہتے ہیں۔ غذائی اشیاء کو کیسے محفوظ کرتے ہیں آؤ ہم اب دیکھیں۔ اچار، تیل اور نمک کے استعمال سے۔ بڑے آم کو فریمز سکھاتے سو۔
شکر کا شیرہ اور جام کی شکل میں محفوظ کرتی ہیں۔ فریزنگ کے ذریعے، دھوپ میں سکھانے کے ذریعے، ایسا یہ طریقے سے آپ کو ہمیں غذائی اشیاء کو محفوظ کرتے ہیں۔ خاندانوں میں نقل مقام بہتر زندگی روزگار کی تلاش میں لوگوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل ہونا کہلاتا ہے نقل مقام کے قدرتی وجوہات کو طوفان، زلزلہ، سیلاب وغیرہ۔ نقل مقام کے معاشی وجوہات ہیں غربت، تبادلہ، ملازمت۔ موسم کے لحاظ سے نقل مقام ان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پرکاشم ضلع کے تمباکو کے مزدور دیہی علاقوں سے شہروں کی جانب کثیر مقدار میں نقل مقام کی وجہ سے شہروں میں اس کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گندے محلے سلومس تو دیہاتی علاقوں سے سبھی آ کو شہروں میں چل جاتی۔ کئی کو کیا تو کام ملتے چھوٹا موٹا کر لینا، نہیں کیا کہ ایک وجوہات پڑی کے لیے ایسا کیا تو جا کو وہاں کو آبادی میں اضافہ ہو جاتے، اس لیے گندے محلے تیار ہو جاتی۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے درکار ضرورتیں کہلاتے ہیں بنیادی ضرورتیں۔ آرام و سکون زندگی گزارنے میں مدد دینے کے باوجود یہ اشیاء بے حد ضروری ہوتی ہیں۔ آرام دہ اشیاء کمفرٹس اطمینان بخش زندگی گزارنے کے لیے اعلیٰ اخراجات سے حاصل ہونے والی اشیاء کہلاتی ہے۔ عیش و عشرت کی اشیاء لگژریز قطع عبدالکلام کی پیدائش 15 اکتوبر 1930 پر ایک تمل ناڈو کے رامیشورم میں ان کی پیدائش ہوئی۔ عبدالکلام کو اس نام سے جانا جاتا ہے میزائل مین آف انڈیا۔ عبدالکلام کی وفات 27 جولائی 2015 شیلانگ میں ہوئی۔ عبدالکلام کا عہدہ بحیثیت 11ویں صدر ہند کی میعاد 2002 سے 2007 تک ہوئی۔ موسم کی تبدیلیاں کرۂ ارض پر حرارت میں اضافہ کی وجہ ہے۔ جنگلات کا کٹاؤ، گھاس کے میدانوں کو کھیتوں میں تبدیل کرنا، صنعتوں سے نقصان دہ گیسوں کا اخراج، زمینی آبی گیسی آلودگی ہے۔ موسم کی تبدیلی کے اثرات دیکھیں گے ہم۔ بے وقت بارش، قحط سالی، شدید طوفان، سونامی، خطبین میں برف کا پگھلنا وغیرہ یا کو موسم کی تبدیلی کے اثرات۔ موسم کو آلودگی کی وجہ سے تبدیل ہوگا تو اس کے اثرات کو ایسے رہتی۔ قحط سالی ایسے سبھی گرم غذائی اشیاء کو اس میں پیک کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اخباری کاغذ اور پلاسٹک کی تھیلیاں میں گرم غذائی اشیاء پیک نہیں کرنا چاہیے۔ ماحول کے تئیں انسان کی لاپرواہی، وسائل کا غیر منصفانہ استعمال، ایندھنوں کا جلانا، ریفریجریٹر اور ایئر کنڈیشن کا استعمال وغیرہ اس کا سبب بن رہا ہے۔ عالمی حدت گلوبل وارمنگ کا سبب بن رہا ہے۔ موسمی تبدیلیوں کی اہم وجہ ہے قدرتی وسائل جیسے پانی، کوئلہ، پیٹرول وغیرہ کا غیر منصفانہ استعمال، جنگلات کا کٹاؤ ہے۔ زمین کے لیے پھیپھڑوں کی حیثیت رکھتے ہیں جنگلات۔ سویڈن کی ماحولیاتی کارکن جس نے 2015 کے بین الاقوامی کانفرنس برائے موسمی تبدیلی پر خطاب کیا۔ گریٹا تھنبرگ سویڈن کے ماحولیاتی کارکن جس نے 2015 میں کے بین الاقوامی کانفرنس برائے موسمی تبدیلی پر خطاب کیا کو گریٹا تھنبرگ ہے۔ جنگلاتی تباہی کے خلاف 1970 میں چلائی گئی مہم چپکو تحریک ہے۔ ہندی میں چپکو سے مراد گلے لگنا۔ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، پودوں سے حاصل ہونے والے ریشے،
पौधों से हासिल होने वाले रेशा को कपास और पटसन। ये कपड़ा को पसीने को जज्ब करते हुए जिस्म को ठंडा रखता है और मौसम गर्मा में मुफीद होता है। सूती कपड़े, थैले, रस्सियाँ, मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े इन रेशों से तैयार किए जाते हैं। पटसन, लेनिन को इससे हासिल किया जाता है। अलसी का पौधा, फ्लैक्स ट्री। ये कपड़ा नर्म, मुलायम, खूबसूरत, सस्ता है और ये कपड़ा नरम, मुलायम, खूबसूरत और खून से हासिल होता है। रेशम सस्ता हमें हख्ता है। ये क्या है कि प्रिंट में मालूम नहीं, लेकिन ये पढ़ें। ये कपड़ा नरम और मुलायम, खूबसूरत है और खून से हासिल किया जाता है। रेशम गर्मा के कपड़े जैसे स्वेटर्स, कंबल वगैरह इससे बनाए जाते हैं। भेड़ बकरियों के बाल ऊन से गर्मा नहीं सरमा रहते। मस्नूई रेशे जो सस्ते और मेयारी होते हैं। नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, टेर्लिन। हरकत करने वाली हवा को कहते हैं बाद, विंड। आहिस्ता चलने वाली हवा होती है ब्रीज, बाद। तेज चलने वाली हवा कहलाती है आंधी, गेल। पनचक्कियों, विंड मिल के ज़रिए पैदा की जाने वाली बिजली कहलाती है विंड पावर। चंद इलाकों में कुएं से पानी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है। हवा के ख्वास, हवा जगह घेरती है, हवा वज़न रखती है, हवा आवाज़ पैदा करती है, हवा की अशात करती है, दबाव डालती है। हवा के दबाव के इस्तेमालात देखेंगे अब हमें। फूलों की खुशबू सूंघ सकते हैं। स्ट्रॉ की मदद से मशरूबात पी सकते हैं। बांसुरी बजा सकते हैं। ओवरहेड टैंक से पानी हासिल करते हैं वगैरह। इंसानी जिस्म, अज़वी निज़ाम। बालिग इंसानी जिस्म के 206 हड्डियों के ढांचे को कहा जाता है। कलबदी निज़ाम, स्केलेटल सिस्टम। कलबदी निज़ाम के हड्डियों के अफ़ाल का तो ये क्या काम अंजाम देते हैं कि देखेंगे हमें। जिस्म को शक्ल व सहारा देते हैं, उज़लात के साथ मिलकर हरकत में मदद देते हैं। सीधा खड़े होने में यह हड्डी मदद देती है। रीढ़ की हड्डी बैरूनी कान और नाक में मौजूद हड्डी कहलाती है गज़रूफ कार्टिलेज। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए दूध, पनीर, अंडे का इस्तेमाल। रोज़ाना वर्जिश करना चाहिए। खामिरों के ज़रिए पेचीदा ग़िज़ाई मादों का सादा काबिल इंजज़ाब मादों में तब्दील करना कहलाता है हाज़िमा। गैर हज़म शुदा ग़िज़ा से ज़ायद पानी का इंजज़ाब यहाँ होता है। बड़ी आंत, गैर हज़म शुदा से आको ज़ायद पानी का इंजज़ाब यहाँ होता है का तो बड़ी आंत। छोटी आंत में पाए जाने वाले मरगुले इसमें मदद देते हैं। ग़िज़ा का खून में इंजज़ाब होने तक रोके रखना कहते। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर। काम करने के लिए ज़रूरी इस निज़ाम से आज़ाद की जाती है। तनफ़ुसी निज़ाम, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना कहलाता है। दम दरकशी, इनहेल, ज़फ़ेर। एक्सहेल, इनहेल का तो अंदर लेना, एक्सहेल का तो बाहर छोड़ना। तनफ़ुसी निज़ाम इस पर मुश्तमिल होता है। नाक, हवाई नाली और फेफड़े। बाहर छोड़ने वाली हवा में ये कसीर मक़दार में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आबी बखारात। खून को दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों को मुंतकिल करने वाली नालियाँ कहलाती है। खून को आको दिल से जिस्म के तमाम हिस्सों को मुंतकिल करने वाली नालियाँ को शीरियान कहलाती कहते। आर्टरीज,
शशि शीरियान ये खून मुंतकिल करते हैं। शशि शीरियाना को गैर ऑक्सीजनी खून को मुंतकिल करते हैं। शशि वरीदा को ये खून मुंतकिल करती हैं, ऑक्सीजनी खून को मुंतकिल करते हैं। ऊपर के दिल के ऊपरी 2 छोटे खानिया को अजीन और निचले 2 बड़े खानिया को बतीन कहलाते हैं। खून के अहम अफ़ाल: जिस्म के तमाम हिस्सों को मोक़ियात और ऑक्सीजन फराहम करना, दर्ज हरारत को बरकरार रखना, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम से मुकाबला करना, नाकारा मादों को जिस्म से बाहर खारिज करना वगैरह को खून के काम हैं। खून के सुर्ख रंग की वजह है कहते हेमोग्लोबिन नामी सबगा। खून के खुलिये: सुर्ख खुलिये, सफ़ेद खुलिये और खून की तख्तियाँ। किसी अज़विये के जिस्मी सयालात से ज़ायद और गैर ज़रूरी फासिद मादों का जिस्म से खारिज करना कहलाता है अखराजी निज़ाम। पेस्टेज निकालते सो अखराजी निज़ाम बोलती। हमारे जिस्म के 3 बड़े अखराजी निज़ाम हैं, एक को गुर्दे, एक को फेफड़े और जिल्द। शक्मी कहफा मेरिट की हड्डी के दोनों जानिब सेम की बींज की शक्ल के गहरे सुर्ख रंग के अज़ू हैं या को गुर्दे हैं। खून को तख्तीर के ज़रिए फासिद मादों को पेशाब की शक्ल में खारिज करना इनका फ़ेल है। गुर्दे को पेशाब खारिज करती। थैलीनुमा स्पंजी आज़ा, थैलीनुमा स्पंजी आज़ा जो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने में मदद देते हैं। फेफड़े जिस्म का ज़ायद पानी और नमकियात को पसीने की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज करता है। जिल्द अज़बी निज़ाम के अहम हिस्से: दिमाग, नखाई डोर, आसाब। जिस्म के तमाम हिस्सों से दिमाग को और दिमाग से जिस्म के तमाम हिस्सों तक पैगामात पहुंचाने का काम इनके ज़िम्मा है। आसाब या अज़बी खुलिये इनका काम रहते कहते दिमाग को जिस्म के तमाम हिस्सों से दिमाग और दिमाग से जिस्म के तमाम हिस्सों को पैगामात देते वाले आसाब या अज़बी खलिये कहते। दिमाग और हिस्सी आज़ा के दरमियान ये राबिता कायम करते हैं। आसाब कतेबा दिमाग और हिस्सी आज़ा के दरमियान राबिता कायम करने वाले आसाब हैं। तितलियों का रंग, कोयल की कूक, गुलाब की खुशबू वगैरह जैसे कुदरती नज़ारों का लुत्फ़ इस निज़ाम की मुवस्सर कारकर्दगी की वजह से है। अज़बी निज़ाम। ज़राअत: धान की काश्तकारी के मुख्तलिफ मराहिल। ज़मीन में जुतना, हर्ज़े निकालना, पानी फराहम करना, तख्मी पौधे बोना, खाद का इस्तेमाल, फसल की कटाई। बैलों और ट्रैक्टरों की मदद से ज़मीन तैयार करना क्या कहलाता है? ज़मीन जुतना, प्लॉगिंग। जुती हुई ज़मीन में पानी भरकर हमवार करने को क्या कहा जाता है? हमवार करना लेवलिंग। तख्मी पौधे लाकर हमवार की हुई ज़मीन में बोना कहलाता है ट्रांसप्लांटेशन। पानी मुहैया करना इरिगेशन। आबपाशी इरिगेशन। खाद देने का अमल को खाद देना फर्टिलाइजिंग। पुख्ता होने के बाद कटाई को हार्वेस्टिंग। पौधों से धान अलग करना ट्रैशिंग। धान से भूसा अलग करना विनोइंग। पछोड़ना आतेबा। आबपाशी के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। खुली आबपाशी, फील्ड इरिगेशन, नालियों से आबपाशी, फ्यूरो इरिगेशन, छिड़काऊ, स्प्रिंकल तखातीर, ड्रिप। पौधे की नशोनुमा और पैदावार का ताल्लुक़ इस पर होता है ज़मीन की ज़रख़ीज़ी पर। ज़मीन अच्छी है तो पौधे की नशोनुमा अच्छी होती। कुदरती खाद है, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर वगैरह। खाद जो तवील अरसे तक बाकी रहता है, रफ्ता रफ्ता ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को कम कर देता है। कीमियाई खाद है वो। कीमियाई खादा को
जो तवील अरसे तक बाकी रहता है, रफ्ता रफ्ता ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कम कर देता है। तितली के दौर हयात के मराहिल: अंडा फर्स्ट, नेक्स्ट लार्वा, नेक्स्ट प्योपा, नेक्स्ट बालिग। मेंढक के दौर हयात के मराहिल: अंडा, गवीचा, मेंढक। मेंढक का गवीचा इसको ग़िज़ा की तरह इस्तेमाल करता है। अलजी को मेंढक का गवीचा को अलजी को ग़िज़ा की तरह इस्तेमाल करते करते हशरात कश अद्वियात के हशरात हसास होते हैं। सॉरी, यहाँ का प्रिंटिंग मिस हो गए। हशरात कश अद्वियात के ये हशरात हसास होते हैं जो और माहौल की तबाही के अच्छे मुज़हिर का तो इंडेक्टर होते हैं कहते। मेंढक और तितलियाँ अच्छे हशरात का तो मेंढक और तितलियाँ से अद्वियात एक लिहाजा हशरात कश अद्वियात के ये हशरात हसास होते हैं और माहौल की तबाही के अच्छे मुज़हर इंडिकेटर होते हैं। मेंढक और तितलियाँ से आपको पैदावार में आपको फ़ायदा ही है। नामियाती काश्तकारी को इस नाम से भी जाना जाता है। नामियाती काश्तकारी को आपको इस नाम से भी जाना जाता है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। नामियाती काश्तकारी को आपको ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं कहते। हमारी रियासत की अहम फसल है धान। हमारी रियासत के इतने फ़ीसद लोगों का पेशा ज़राअत है। 62% लोगों का को पेशा ज़राअत है। ज़िला फसलें, अब हम आपको ज़िला और ज़िले में आपको कौन सी फसलें उगाई जाती है देखेंगे। विजयनगरम मौज़ कते, विशाखापट्टनम अदरक, मशरक़ी गोदावरी चावल, मगरबी गोदावरी चावल मौज़, कृष्णा चावल अदरक मवेशी पालन कते। प्रकाशम आपको ऑरेंज चावल मवेशी पालन। कर्नूल चावल मौज़ अदरक टमाटर ओकरा ऑरेंज। अनंतपुर टमाटर मौज़ ऑरेंज चावल ओकरा। कड़पा मौज़ ऑरेंज टमाटर चावल ओकरा। चित्तूर टमाटर ओकरा मवेशी पालन। गुंटूर अदरक चावल जवार टमाटर मवेशी पालन। दुनिया भर में चावल और गेहूँ और दीगर अनाज की पैदावार में हिंदुस्तान का मुक़ाम दूसरा है। हमारी रियासत में उगाए जाने वाले खुर्द अजनास हैं: लिटिल मिलिट, बनियान मिलिट, कूडू मिलिट, ब्राउन टॉप मिलिट, फॉक्सटेल मिलिट, कंगनी।